جناب اوور ٹو چودھری عبدل مجید صاحب. سارے پلیز کھڑے ہو کے کلیپنگ کریں. آج ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کافی سیکھنے کو ملے گا اور یہ اپنا بتائیں گے کہ یہاں پہ پروجیکٹ کیوں لے کے آئے. جناب چودھری عبدل مجید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران مناظر صاحب. آپ جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، انویسٹر ہیں، سب کو خوش آمدید ویلکم کی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. بھئی FT2 جو ہے یہ ایک اسکیم کا نام نہیں ہے، جیسے خان سلیم صاحب نے کہا یہ ایک شہر بننے جا رہا ہے، اور شہر بھی وہ کہ جس کی کئی کلومیٹر باؤنڈری. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کئی کلومیٹر باؤنڈری پنڈی شہر کے ساتھ جڑے گی اور کئی کلومیٹر باؤنڈری اسلام آباد کے شہر کی. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے ہارس سیلنگ کہ لوگ بوریاں بھر بھر کے اس سے پیسہ کمائیں گے اس پروجیکٹ سے. ابھی لوگوں کو شاید اس کی امپورٹنس کا پتہ نہ ہو. میں نے ایک 14-2000 بندوں کا فنکشن کر کے سب کو زمین دکھائی. کل میں نے جو اس وقت ہمارا ٹور جو تھا وہ 3.25 گھنٹے پہ چلا گیا، میں نے 2 چیزیں نہیں دکھا سکا. ایک میں نے جو کل اپنے دوستوں کو چیز دکھائی، اور ایک ابھی بھی ہماری لوپ وہاں پہ مس ہے جو ہم نہیں دکھا سکے. وہ 8-10 ہزار کنال زمین ہے، ادھر ہم کل بھی نہیں جا سکے. تو اب اس کی ضرورت نہیں تھی، بہت کچھ دکھا دیا، اب کلوزنگ ہم نے کر دی. تو کل جو دکھائی، کل ہم ہائی ایکس گاڑیاں لے کر گئے تھے، اپنی گاڑی میں نہیں بیٹھے. ہم اسلام آباد کے ٹال پلازے سے اگلے ٹال پلازے پہ 3 سے 4 منٹ میں پہنچے. اب وہاں ہماری سکیم آ جاتی ہے. وہاں سکیم سے ہم نے 7 سے 8 منٹ میں اپنی سکیم کے لاسٹ کنارے پہ پہنچ گئے. ٹوٹل 7 سے 8 منٹ میں. وہ کیونکہ ہمارا آخری کنارہ ہے، وہاں آخری کنارہ. وہاں میں نے یہ سارے لوگوں سے بجائے آپ آج پوچھے، آپ ان کے دفتروں میں جا کر پوچھے. میں نے ایک رستے میں 2 دن پہلے ایک میٹنگ میں اصطلاح استعمال کی کہ آپ نے، میں نے کہا میں آپ کو پرسوں کو لے کر جا رہا ہوں سائڈ پہ، یہ سب لوگوں سے پوچھنا جی. آپ نے علیحدہ ان کے دفتروں میں جا کر پوچھنا جی، جتنے آدمیوں کا میں نے نام دیا. میں نے کہا کہ جی میں آپ کو پرسوں کو اپنے ساتھ ایک وزٹ کرا رہا ہوں. آپ کی FT2 اسکیم جو ہے یہ F6 ہے، F7 ہے، F8 ہے. یہ آپ نے گریڈنگ یاد رکھنی ہے کہ 3 قسم کی اسلام آباد ادھر سوسائٹیاں ہیں 20-30 کلومیٹر میں. تو یہ اسلام آباد ہے، F6 ہے، F7 ہے، F8 ہے. یہ تین سیکٹر ہیں. اور وہاں میں نے کہا 1 یا 2 یا 3 سوسائٹیاں اس دور کے ایریے میں، یعنی میں 10-12 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر کے ریڈیل کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا وہاں I-10 بھی ہے. ان 3-4 سوسائٹیوں کو میں نے I-10 سے تشبیہ دی. پھر میں نے کہا کہ وہاں 15-20 سوسائٹیاں یا 30 سوسائٹیاں ہیں جو چور چوک کہلاتی ہے. یہ میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات میری یاد رکھنی ہے جب میں آپ کو وزٹ کراؤں گا. تو میں نے ان کو وزٹ کرایا. میں نے 2 سوسائٹیوں یا 3 کے بارے میں بتایا، اپنا یہ بتایا کہ یہ اب میں اس کو F6 F7 F8 ڈکلیئر کرتا ہوں، اور I-10 میں کس کو کہتا ہوں وہ ان کو پتا ہے. میں نے 2-3 سوسائٹیوں کا نام لیا، اور چور چوک کس کا، میں نے اس کا کسی کا نام نہیں لیا. اب آپ ان سے خود پوچھ لینا ان کے آفس میں جا کر. یہ بڑے انڈیپینڈنٹ اس میں بیچ میں لوگ ہیں کیونکہ وہ باقی سوسائٹیوں کے بھی نہیں لا کر، باقی بھی ہمارے دوست ہیں. اب آپ ان کے آفس میں جا کر پوچھنا کہ جو بات چودھری مجید صاحب نے آپ کو ڈیورنگ دی پہلے کہی تھی، ڈیورنگ دی وزٹ کے بعد آپ کیا اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جب مارگلہ روڈ کی ہم بات کر رہے تھے، وہ بھئی مارگلہ روڈ کا ایک پیچ بننا شروع ہوا تو 11th ایوینیو بنا. 11th ایوینیو ابھی افتتاح نہیں ہوا تو گورنمنٹ نے الیگزینڈریا روڈ جو پہاڑوں کی طرف جاتی ہے، اپنا پیچھے خانپور ڈیم کی طرف جاتی ہے، اس کا 60 کروڑ کا ٹھیکہ کر دیا. ابھی وہ نہیں بنا تو CDA نے، جو CDA کے C14 C15 C16 کی اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ کے ٹینڈر ہوئے اور جا کر دیکھیں وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ابھی جے نہیں بنا تو اس کی ابھی RRR کی جو کمپلیشن ہے کہ وہ GT روڈ سے AWT کے انٹرچینج کو کنیکٹ ہو رہی ہے. یعنی ایک روڈ نے آگے خربوں روپے کی انویسٹمنٹ لائی. اور ابھی جو مارگلہ روڈ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ تو اس دن کمپلیٹ ہوگی جب 11th ایوینیو سے جو E11 والا انٹرچینج بن رہا ہے، یہ ہمارے سامنے آپ واپس جائیں گے، یہاں سے GT روڈ کی فل ٹریفک کھلے گی.
وہ اگلے دسمبر کا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے. تو ابھی پہلے جو فیز ہے وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا. تو ایک دیکھے ایک سلاب پیسے کا آ گیا, اس کے ریٹ دیکھے کدھر پہنچ گئے. تو آپ کا جو FT2 ہے یہ تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ ہمارے کسی پرنٹنگ مٹیریل میں مجھے بتا دیں کبھی ہم نے رنگ روڈ کا لفظ استعمال کیا ہو, کبھی ہم نے ٹھلیاں کا لفظ استعمال کیا ہو. جو بھی پرنٹنگ مٹیریل ہے یا میری تقریر میں کبھی میں نے کہا ہو کہ میرا پروجیکٹ فلاں جگہ پہ ہے, وہ جیسے خان صاحب نے کہا اللہ ہم صبر پہ بیٹھے رہے, ہر سوسائٹی اپنی طرف کھینچتی رہی کہ میرے درمیان سے گزرا ہے, یہ میرے پاس سے گزرا ہے. اب یہ کہاں سے گزرا ہے وہ کل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, مجھے اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ پاک نے ایسا کرم کیا. تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ یقین جانے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے. یہ نہیں کہ وہ میرا پروجیکٹ ہے, وہ کسی کا بھی پروجیکٹ ہو تو وہ 7 سٹار کا پروجیکٹ ہے. اور اس کی زمین, اس کا کمپیکٹ کرنا, اس کی پلاننگ, اس کی ڈیزائننگ وہ بھی 7 سٹار ہے, اس کی ڈیولپمنٹ بھی 7 سٹار ہے. میں نے 2 دن پہلے کاشف کے دفتر میں میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے اس میں کہا تھا, یہی جو لوگ کل میرے ساتھ گئے ہیں, ایک گاڑی اور بھی گئی تھی, اس میں اس کی قیادت سعد خان اور میرا چھوٹا بھائی جوید, وہ اس دوسری گاڑی میں بیٹھے تھے. بیسیکلی ہم کو 25 سے 30 آدمی کل گئے تھے سائٹ پہ, تو 2 گاڑیوں میں گئے تھے. تو میں نے کاشف کے دفتر میں کہا تھا کہ کاشف میں پرسوں کو آپ کو سائٹ پہ لے کر جاؤں گا تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. اور جتنے بھی کل 23 یا 24 لوگ گئے تھے ان سے سب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے حیران پریشان ہوئے ہیں, خاص کر جو میری گاڑی میں بیٹھے ہیں, کیونکہ ان کو میں بریف کر رہا تھا کہ ان کی انتہا نہیں تھی حیرت کی کہ یہ کیا ہو گیا. اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیبری میں ہم اس کی ڈیولپمنٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. آپ کو اتنا زیادہ سرپرائز ملے گا سب کو, کیونکہ اس فنکشن میں نہ صرف آپ سب انوائٹڈ ہیں, آپ کے سارے کلائنٹ انویسٹر ہیں اپنا انوائٹڈ ہیں, آپ کے انویسٹر اپنا انوائٹڈ ہیں, اور اس میں آپ کے دوست اور فیملیوں سمیت انوائٹڈ ہیں. جن کا پلاٹ ہے وہ بھی انوائٹڈ ہیں, جن کا پلاٹ نہیں ہے وہ بھی انوائٹڈ. تو وہ کم از کم 14 سے 15 ہزار بندوں کا ہم انتظام کریں گے. پورا شہر امٹ کے آئے گا اور اس کی ہم بڑی تیاری لمبی چوڑی کر کے جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, یقین جانے انتہا ہو جائے گی آپ لوگوں کے حیرت کی. اس فنکشن کی ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور سب کچھ پروجیکٹ خود بول رہا ہوگا کہ یار کہ یہ کس سپیڈ سے ادھر کام ہو رہا ہے اور کس قسم کا شہر ہو. ایک ہوتا ہے نقشے پہ دیکھنا, سازگار نقشہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. نقشہ یونیک ہوگا تو ڈیولپمنٹ اس طرح کی ہوگی. تو یہ کوئی عام شہر نہیں ہے. میں تو چھوٹی بات کروں گا, اسلام آباد سے آپ کو خوبصورت یہ شہر بنا کے دیں گے. اسلام آباد کی ڈاکومنٹری ہے پوری دنیا میں, اور اسلام آباد کے بھی F6, F7, F8, F10 اس سے خوبصورت, میں ان سیکٹروں کی مثال آپ کو دے رہا ہوں, ان سے خوبصورت سیکٹر ہم آپ کو یا ادھر ایک شہر آپ کو بنا کے دیں گے جس کی آبادی اسلام آباد سے 4 گنا زیادہ ہوگی. یہ جو ہماری جو ڈیزائننگ ہے, تو یہ ایک ورٹیکل بھی ڈیولپمنٹ ہے, خوبصورت ڈیولپمنٹ ہے. یہ لوگوں نے 2 طرح کی انویسٹمنٹ ہے کہ ایسی جگہ پہ پلاٹ لینا ہے کہ وہ پلاٹ لے کے بھول جائیں, سال بعد 2 سال بعد 5 سال بعد وہ اپنے بچوں کا ایک پلاٹ بیچ کے وہ شادی کر سکے, کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکے, کوئی اور زندگی کی ضرورتیں پوری کر سکے. تو یہ FT2 سے بہتر جگہ نہیں ہے. جس کا پیسہ آپ FT2 پہ لگوائیں گے وہ آپ کو دعائیں دے گا, یا جس نے گھر بنانا ہے وہ اتنی اچھی لوکیشن کے اوپر چلا جائے گا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اور بھائی جو کل لوگ دیکھ کے آئے ہیں, میں نے آپ کو نام گنا دیے ہیں, جو میری گاڑی میں ان کے نام گنا دیے ہیں, ان سے آپ خود پرسنلی پوچھ لینا کہ اگر یہ آپ نے کوئی چیز لینی دینی ہو تو آپ کس میں لیں گے. وہ کہیں گے جی اسی پروجیکٹ میں لیں گے. ایسا خوبصورت, میں اتنی یہ دعوے سے اللہ کی مہربانی سے بات کر رہا ہوں کہ یہ خوبصورت پروجیکٹ ہے. اوورسیز لوگوں کے لیے ہم نے خاص رکھا ہے. اگر ہمارا یہ پروجیکٹ جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے 10 دن یا 15 دن دیے تھے وہ 3 دن میں سولڈ ہو گیا, تو اگر ہمارا جو اس دفعہ لوکل پروجیکٹ ہے وہ اس دفعہ پھر ہم نے وہی 10-15 دن دیے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا یہ 1 دن لگنا ہے یا 2.5 دن لگنے ہیں. لیکن اوورسیز کے لیے اس دفعہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یار جو اوورسیز کے فارم جائیں گے وہ ہم نے ہر صورت میں واپس لینے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ پھر زیادتی ہو رہی ہے. تو اوورسیز کے فارم اگر ہمارا پروجیکٹ بک بھی ہو جاتا ہے تو اوورسیز کا جو کلائنٹ ہے
وہ 10 دن یا 15 دن وہاں سے پیمنٹ لگتا ہے تو وہ ہم کنٹینیو کریں. تو یہ یقین جانے پرائز وائز یہ سب سے سستا پروجیکٹ ہے, اور فیسلٹی وائز یا لوکیشن وائز دیکھیں کسی بھی چیز کی قیمت اس وقت بڑھتی ہے اس کی لوکیشن, اس کے قریب بھی کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. کوئی بھی جو ڈیولپ ہوئے, کل جیسے میں نے عمران بن ناز صاحب نے ایک بات خود ہی اپنے منہ سے کہی, ہمارا ٹھلیاں سے شروع ہوتا ہے, تو میں نے کہا کہ میں آپ کو نا عمران صاحب آپ بتائیں اگر ہم نے ٹھلیاں سے ایئرپورٹ جانا کتنا کے منٹ لگ جائیں گے؟ انہوں نے کہا 10-15 منٹ لگ جائیں گے. میں نے کہا ٹاپ سٹی, ممتاز سٹی, اچھی سوسائٹی, وہ ایئرپورٹ سے کتنا لگتی؟ وہ انہوں نے کہا جی وہ 3-4 منٹ لگتا ہے, آپ کا 10-15 منٹ لگتا ہے. میں نے کہا یار پھر اس کا مطلب آپ تو ادھر سے کبھی گئے ہی نہیں ہیں, آپ کو یہ فاصلے کا پتہ ہی نہیں. اب اسٹاپ واچ آپ کے پاس ہے, جب ہم کھلیاں کے انٹرچینج پہ پہنچیں گے ایئرپورٹ کے لیے نکلیں گے تو آپ نے وہ واچ دبانی اور مین گیٹ پہ آپ نے روکنی اور پھر جن سوسائٹیوں کا آپ نے لینا پھر وہیں سے ہم واپس آئیں گے, آپ کر لیں. انہوں نے گھڑی لگا لی, ان کو بھی نہیں پتا تھا, ان کے دل میں تھا کہ ابھی پتہ نہیں کتنی دیر لگنی ہے. اچانک 1 منٹ گزرا, بیچ میں وہ غائب بھینسیں آ گئی, گاڑی سلو ہو گئی. حال پبلک گاڑی پہ ہم جا رہے تھے, بھائی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ہم کو کار شار پہ نہیں تیز سپیڈیں مارتے, ہم ایک پبلک گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, وین میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اچانک جب 1 منٹ گزرا تو میں نے عمران بن ناز کو کہا یار گھڑی کے اوپر نہ ہاتھ رکھ دو کیونکہ ہم ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں جو پیسنجر والا گیٹ ہے. تو انہوں نے جب ہم نے گاڑی پیسنجر گیٹ سے موڑی تو میں نے کہا کتنا منٹ؟ کہتا ہے جی یہ تو 1 منٹ تو 40 سیکنڈ ہو گئے. تو میں نے کہا پھر بتائیں. اب میں نے کہا جو آپ کہہ رہے تھے وہ تو ان کا دبائیں, وہ کچھ 3 منٹ 40 سیکنڈ لگے, ہمارے 1 منٹ 40 سیکنڈ, حالانکہ میں نے یہ کہا تھا کہ برابر فاصلہ. تو یہ دیکھیں پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے آنا اتنا. اور جو میں جس روڈ پہ میں لے کر آؤں وہ ہائی وے ہے, یعنی وہ ڈیو روڈ ہے, وہی ایئرپورٹ کی روڈ ہے جس پہ ہم آئے. ہم کوئی شارٹ کٹ نہیں مار کے آئے یا کوئی رانگ انٹری نہیں کر کے آئے. تو یہ ہے بھئی اس کی لوکیشن. وہ پنڈی سے بھی 2 منٹ ہے, وہ ایئرپورٹ سے بھی 2 منٹ ہے, وہ اسلام آباد سے بھی 2 منٹ ہے, وہ ہر طرف سے اللہ, اور وہ ریئل 2 منٹ ہے جو اسٹاپ واچ کا. تو ایسا پروجیکٹ آپ کو نہیں ملتا. اور یہ اب آپ اس کی بکنگ کریں, پھر ہم نے اس کو آباد کاری کی طرف جب جائے گا, جو سوسائٹی 200 کلومیٹر دور ہوگی 50 کو بتائیں, جو میں نے آپ کو دور دربہ کہا ہے, تو آبادی کے ساتھ آبادی نے بڑھنا ہے. آپ جتنی مرضی فیسلٹی بنا دیں. تو یہ وہ پروجیکٹ ہوگا کہ 4.5-5 سال کے بعد جب ہم ڈیولپ کریں گے. اب دیکھیں 1 سال پہلے ہم نے اس کی بکنگ کی تھی, اس کے سارے نقشے بن کے ڈیزائننگ کمپلیٹ ہوگی, اب ہم ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں. بار میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں, 1.25 سال کے بعد جتنا کسی نے پیسہ لگایا, میں منی بیک گارنٹی اپنی کمپنی کی طرف سے دے رہا ہوں کہ منیمم ڈبل ہوگا. 1 سال 3 ماہ میں منیمم کی رقم ڈبل ہوگی. آپ اپنے اوورسیز کلائنٹ کو, پاکستان کو, جس کو بھی ہے, آپ یہ یقین دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ منیمم انویسٹمنٹ اس کی 1.25 سال میں جتنا اس نے پیسہ, اگر اس نے 50 کروڑ لگایا ہے تو 1.25 سال کے بعد اس کا 1 ارب ہوگا. 1 ارب لگایا ہے تو 2 ارب ہوگا, اور اگر 20 لاکھ اس نے لگایا ہے تو وہ 40 لاکھ ہوگا. کتنا میکسیمم میں یہ بات کہہ رہا ہوں 1 سال 3 ماہ کے اندر ہوگا. تو یہ تو زندگی کا آج کل پیریڈ ہی نہیں ہے بھائی. آج کل ماہ جو ہیں ہفتے ہو گئے ہیں, ہفتے جو ہیں دن ہو گئے ہیں, دن گھنٹے ہو گئے, اتنی فاسٹ لائف چل رہی ہے. تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ. زیادہ بات اب اس لیے نہیں کرنے کی ضرورت, یہ آخری تقریب تھی کہ سب کچھ ہم نے لوگوں کو دکھا دیا, اور اب ہم کوئی 2-3 دن کے بعد وہاں پہ اپنے نقشے بھی بھیج رہے ہیں, وہاں سٹاف بھی تعینات کر رہے ہیں. تو کیونکہ اب سائٹ کھل گئی ہے, پہلے لوگ جاتے تھے ان کے لیے بڑے ایشو تھے, پبلک جا نہیں سکتی تھی کہ پہلے آپ چکری انٹرچینج پہ جائیں, وہاں سے مڑ کے جائیں, بڑا لمبا چوڑا فاصلہ, اتنا پیٹرول مہنگا ہے. تو جو ٹھلیاں کی طرف سے آپ جا نہیں سکتے تھے, آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر سے کٹی پہاڑی کے نیچے سے جانا پڑتا تھا. آگے پھر وہ پانی کھڑا تھا, وہ پل پانی میں ڈوبا ہوا ہے, تو وہاں سے بھی نہیں آپ جا سکتے تھے. تو لوگوں کو, کلائنٹ کو بڑا ایشو تھا. اب آپ سیدھا موٹر وے پہ جائیں, اسلام آباد ٹال پلازا, آگے ٹھلیاں سے اتریں, اور لیفٹ کو ایک روٹ ہے, آپ جو بن رہی ہے روڈ اپنا کیا نام ہے RRR, اس کے اوپر جائیں, آپ آخری کنارے پہ پہنچ جائیں گے, ساری اسکیم دیکھ لیں گے. وہاں چاہے ہمارے دفتر میں جا کے تو آپ 20 منٹ میں پھر واپس آ سکتے ہیں. تو یہ ایک سب سے آسان, تو اب کیونکہ یہ ایک روٹ کھل گیا, ہم بھی اگلے 7-8 دن میں وہاں پہ سارا سٹاف تعینات کر کے تو آپ کی آسانی کے لیے
ادھر آپ ویکینڈ میں اپنی فیملیوں کے ساتھ جا سکتے ہیں, 10-10 منٹ میں جا سکتے ہیں. تو یہ امپرومنٹ ہوگی. تو جب یہ ایک ٹرپل آر بنے گی جو 40 ارب کا پروجیکٹ ہے, تو اس کے ساتھ کچھ ایک آدھ 40 ارب یہ جتنی ہائی وے پنڈی کو یا آگے پیچھے جاتی ہیں, یہ ساری ڈیول کیریج ہوں گی, سگنل فری یہ روڈیں بنیں گی. تو یہ کئی 100 ارب روپیہ لگنا ہے اگلے سال سوا سال میں. تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا. لیکن وہ جو جتنے بھی ارب روپیہ لگنا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم جس لوکیشن میں بیٹھے ہیں, ہم پہلے اسلام آباد, پنڈی اور سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو اللہ پاک جو پلاٹ لیں, ہمیں آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اس پروجیکٹ کے اوپر اس کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. جو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں ریئل معنوں میں ان کے ساتھ, ہم ان کی جو امانت ان کے پیسے ہیں اس کے ہم امین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو پتہ ہے فیصل ٹاؤن برانڈ کے اوپر کسی قسم کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے, نہ کسی گورنمنٹ کے ادارے کی, نہ کسی بینک کی, نہ ہم نے کبھی لون لیا, نہ ہم نے ادھار زمینیں لی کہ لوگوں سے NOC لینے کے لیے کسی اور کام کے لیے ادھار زمینیں لے لیں اور بعد میں آپ ذلیل و خوار ہوتے رہے. ہم نقد پیمنٹ پہ سارا کاروبار کرتے ہیں اور ہمارے اوپر ایک سنگل پیسے کی کسی کی لائبلٹی نہیں ہے. پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, کسی ایک بینک کی یا کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا. تو اتنا اچھا ادارہ جو لوگوں کو 100% ڈیلیورنس دے رہا ہے, تو آپ اس ادارے میں انویسٹمنٹ کرائیں. یہ جو چھوٹی سی 2 اناؤنسمنٹ ہیں, یہ جو سیچرڈے آ رہا ہے اس میں FMC میں ہم واٹر سپلائی کا افتتاح کر رہے ہیں. آپ لوگ آنا چاہیں, پورے 1 بجے کا ٹائم ہے, ادھر آئیں. اور 24 دسمبر کو FT1 میں ایک بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے, لوگوں کو ہم وہاں پہ بلا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ FT1 کیا چیز ہے. تو آپ لوگ اس میں سب آپ لوگ انوائٹڈ ہیں, اس میں بھی ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.